آپ سے سوال یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان کیوں دوڑتے ہیں اور طواف کرتے وقت مٹھی کیوں بند رکھتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی جو کی جاتی ہے نا، وہ سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام یہاں چھوڑ کر جانے لگے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں یہ بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہے. تو وہ تو سعادت مند بیوی تھی، آگے انہوں نے کچھ بحث کرنی نہیں تھی. اچھا اللہ کا حکم ہے، لبیک. یہ چلے گئے اور یہاں کڑی دھوپ ہے اور شدت پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام بے تاب ہیں، اور یہ پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان کچھ حصہ چلتی تھی، کچھ حصہ پھر دوڑتی تھی. اسماعیل علیہ السلام پر نظر رکھتی تھی وہ، اور کعبہ شریف کے قریب وہ اسماعیل علیہ السلام کچھ فاصلے پر، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، وہ وہاں لیٹے ہوئے تھے. تو یوں 7 مرتبہ یہ چلیں اور دوڑی تھی. تو پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے قریب جب دیکھا تو وہ پانی کا چشمہ ابل رہا تھا. ایک روایت کے مطابق ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہ پانی کا چشمہ ابل پڑا تھا، پانی نکل پڑا تھا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے پر مارنے سے وہ پانی نکلا تھا. تو بہرحال اب پانی نکل آیا، پانی تو بڑھ رہا تھا. تو وہ عبرانی زبان میں انہوں نے پانی کے گرد کچھ مٹی کی وہ پالی بنائی، رکاوٹ بنائی، اور پانی سے فرمایا زم زم. یہ عبرانی زبان میں زمزم کے معنی ہے ٹھہر ٹھہر، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹاپ. تو یہ پانی جو تھا وہیں اسٹاپ ہو گیا، ٹھہر گیا. تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلنا اور دوڑنا اسماعیل علیہ السلام پر نظر رکھتی تھی وہ. تو ہم جو کعبہ شریف کو وہ دیکھتے ہیں، کعبہ شریف کی طرف دیکھنے کی وہ صحیح میں ترکیب ہے نا، وہ جب وہ اپنے شروع کرتے ہیں اس وقت، ہاں اس وقت دیکھتے ہیں. جی جی. تو بہرحال یہ کہ یہ ادائیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی تھی، اور جب وہ نظر آنا بند ہوتے تھے تو دوڑتی تھی تاکہ جلدی وہ نظر آ جائے. ماں کا بیٹے سے پیار تو ہوتا ہے نا. تو اس طرح 7 پھیرے ہوئے، اور وہ آب زمزم پانی جو ہے ان کے منہ سے زمزم نکلا، ٹھہر ٹھہر، اسٹاپ اسٹاپ. تو یہ زمزم کا لفظ ایسا مقبول ہوا ہے، ایسا مقبول ہوا ہے، ایسا مقبول ہوا ہے کہ دنیا کی ہر بولی میں زمزم ہی بولتے ہیں، اس کا اور کوئی نام ہی نہیں ہے. آب زمزم چاہے انگلش ہو، چاہے مطلب سوڈانی ہو، چاہے کوئی بھی مطلب ہے، دنیا کی ہزاروں زبانیں ہیں، سب میں زمزم بولتے ہیں، آب زمزم. اگر کوئی اپنی زبان میں ہوشیاری کر کے اس کا ٹرانسلیشن کرے گا تو کسی کو پلے نہیں پڑے گا. اسٹاپ اسٹاپ واٹر کوئی انگلش کا شیدائی بولے گا تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں کہ کیا بولتا ہے. حالانکہ اس کا معنی اسٹاپ اسٹاپ واٹر ہے، لیکن اسٹاپ اسٹاپ واٹر نہیں چلے گا. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا وہ زمزم، یہ چلے گا. یعنی کوئی لاکھ عقل کے گھوڑے دوڑا لے، سوال ہی نہیں ہے کہ آب زمزم کے علاوہ کوئی اور نام اس کا کوئی رکھ سکے. آب ماء زمزم، ہاں وہ اردو میں آب زمزم، تو ماء زمزم، ماء زمزم، عربی میں ماء زمزم، زمزم کا پانی. ہم زمزم کا پانی کہیں گے تب بھی لوگ سمجھ جائیں گے، زمزم واٹر کہیں گے تب بھی سمجھ جائیں گے. آب زمزم گجراتی میں کہیں گے زمزم نو پانی، میمری میں کہیں گے زمزم جو پانی، شاید سندھی میں بھی اسی طرح کہیں گے. تو سندھی میں بھی زمزم جو پانی، میمنی میں بھی یہی زمزم جو پانی. لفظ زمزم مشٹ، اس کے بغیر کوئی نہیں سمجھے گا. الحمدللہ. تو یہ صحیح جو ہے یہ بی بی ہاجرہ کی یادگار ہے نا. اس کے تو تذکرے میں بھی مزہ آتا ہے.
टेस्ट आता है, काश हम भी वहां होते। और दूसरा सवाल इन्होंने, मुट्ठी तवाफ में मुट्ठी क्यों बंद करते हैं? तवाफ में मुट्ठी बंद जो है ना, वो हर फेरे में नहीं होता, वो उस तवाफ में जिसके बाद सई करनी होती है उसमें वो इस्तिबा और रमल, लेकिन हज का इस्तिबा और रमल है कि हज में अगर वो इहराम नहीं भी है तब भी उसका इस रमल करना होता है हज में, तो पे हस्बे मामूल कपड़ों में। तो ये रमल जो करते हैं ये उस तवाफ में जिसके बाद सही होती है उसमें किया जाता है इस्तिबा और रमल, जबकि एहराम हो, है ना। तो अब उसमें 3 फेरों में रमल है, तो उसमें इस तरह चलना है कि जैसे वो बहादुर आदमी चलना भी नहीं आता, सच्ची बात है। कोई दौड़ रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो अब जैसे कि मैं आपको अपनी जबान में समझाता हूँ, जैसे वहाँ है ना, वो कुफ्फार पर रोब डालना मकसूद था, तो दौड़ने से यूं करने से रोब नहीं पड़ता, ये मैं समझ सका हूँ। उसमें जैसे हम यहाँ किसी पर है ना, कोई है ना हमको मतलब किसी से दुश्मनी हो और उस पर रोब डालना हो, हम किस तरह चलेंगे? एक नॉर्मली सोच ले, हम किस तरह चलेंगे? यूं जैसे नहीं, यूं रोब से चलते हैं। तो ये वहाँ सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान कुफ्फार पर रोब डालने के लिए इस तरह चले थे, तो उसकी यादगार बाकी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी साथ थे, तो अब ये उसकी यादगार है। लेकिन जाहिर है कि वो ज़िंदगी में एक बारी हज आमतौर पे मिलता है, या बहरहाल ये कि तरबियत जो करते हैं उनकी भी तरबियत इन मानों कर कम होती है कि किस तरह चलना है। मैंने बहुत अजीब व गरीब स्टाइल देखे वहाँ चलने वालों के। अब ये भी अल्लाह ताला की मोहब्बत में करते होते हैं यार, अल्लाह ताला नुक्ता नवाज है, बेचारों को आता नहीं होता, किसी ने सिखाया नहीं होता, किताबों में लिखा होता है, इनको समझ नहीं आती है। मुझे एक बूढ़े पर बड़ा प्यार आया था, वो मतलब अगर जो सुन्नत तो नहीं है, लेकिन जब वो हजर अस्वद का जो रुकने अस्वद आता था ना, इससे पहले ही वो यूं हाथ हिलाता था, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ जैसे। अब अल्लाह ताला वो क्या था फसल ना जाए, तब आप में अपने उसमें था, रंग में था। तो इसमें ये यूं चलना, इसमें मुट्ठियां भी बंद होंगी, सीना भी थोड़ा निकलेगा, पाँव भी इसमें छोटे छोटे कदम, दौड़ना नहीं है, स्पीड से छोटे कदम जब होंगे ना तो फासला सिमटेगा कदमों का। तो ये मतलब ये अंदाजे चलने का रमल का।